لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم مسلسل آپ کے سامنے گھروں کی اصلاح اور اس کے سکون کے تعلق سے کافی باتیں رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے محنت کر کے رکھی گئی، اس پر اگر 50-60% بھی اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کام سی بات مل ہے، سننا اور بھلا دینا یہی ہو رہا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ جو باتیں بتلائی گئی اصلاح کے تعلق سے کیا حقیقت میں ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہے کہ اس طرح کوشش کریں تاکہ اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں، سدھار سب چاہتے ہیں، اصلاح سب چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہمارا گھر بڑا اچھا رہے، ہماری اولاد بڑی اچھی رہے، گھر میں جائیں تو ٹینشن فری ہو کے زندگی گزاریں، سب چاہتے ہیں۔ لیکن ایک دم ریڈی میڈ مل جائے ہر ایک کی یہی تمنا، تو ایسا ہوتا نہیں۔ اس کام میں بہرحال کافی باتیں ہو گئی، ہم مزید اس پر کچھ چرچا نہیں کریں گے، کیونکہ آدمی اگر کچھ کرنا چاہے نا تو تھوڑی باتیں اس کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور نہ کچھ کرنا چاہے تو بہت ساری باتیں اس کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔ آگے جو بات آپ کے سامنے رکھنے والے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے اسباب زوال امت۔ اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ آپ دیکھیں پوری دنیا کے ایک ہی رونا ہے، اور مسلمان خود روتے ہیں جب ہماری دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں، کہیں کوئی پرسان حال ہمارا نہیں، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ بس اوقات ایسی جگہوں پر مسلمان رہتے ہیں جو ڈرے سہمے رہتے ہیں، ہر ایک کو یہ پتا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہے؟
اس کے ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پر غور کریں اور ایک غلط فہمی جو ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ غلط فہمی ہے کہ دیکھیں لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ نہ ماننے والے دنیا میں کافی خوشحال ہیں، کافی ترقی پر، ہم ماننے والے نہ خوشحال ہے نہ ترقی پر ہے۔ تو یہ ایک سوال ذہن کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اسباب زوال امت کئی ایک اسباب ہیں، ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ زوال کسی شہر کسی بستی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ سمجھے چونکہ مکرانہ میں رہتے ہیں، مکرانوں کے حق میں مسلمان کی حالات ایسی ایسی اور باقی جگہ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کسی نہ کسی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم، الحمدللہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی اس وقت ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ پہلی بڑی آبادی بن گئی، کیونکہ ڈاٹا چھپایا بھی جاتا ہے، تو تعداد کے الحمدللہ کمی نہیں۔ آپ اپنے ملک انڈیا کو لے لیجیے، معمولی تعداد مسلمانوں کی بہت تعداد، لیکن وہ تعداد کام کی نہیں۔ تو یہ تو زبان ہے کہ کسی شہر، کسی بستی، کسی علاقے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو۔ چین میں تو مسلمانوں کے تعلق سے جو حالات بیان کیا تو بڑے عجیب رپورٹ جو آتی کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمان کھلی یعنی آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، سر پہ ٹوپی لگا کے گھوم نہیں سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا، ایسے حالات اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ دوسری جگہوں کی بات کیا کرتے ہیں؟ خود آپ اپنی اس ملک کا جائزہ لیں۔ آپ اگر داڑھی رکھے ہیں اور سفر کر رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک خدشہ ہے، کاش میں اپنی داڑھی کو چھپا لوں تاکہ لوگ پتہ نہ کر سکیں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ حالات ہے، یہ زوال تو ہے۔ ہر قوم جو ترقی پر ہوتی ہے وہ اپنی تہذیب کو نمایاں کرتی ہے، اپنی شناخت کو پہچان میں لاتی ہے، اور جو قوم زوال پذیر ہونے لگتی ہے تو اپنی شناخت کو چھپانے لگتی ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، کوئی ہمارا نام اس گاڑی میں نہ کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کس مذہب کا مانتا ہوں۔ تو حالات آپ کے ملک میں بھی ایسے ہیں، یعنی یہ کہ مسلمان زوال پر زوال ہے، کمزور ہے، تو یہ کسی علاقے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہاں ہاں فرق ہے، کہیں زیادہ ہے یہ زوال، کہیں کم ہے۔ کئی خطرناک قسم کے زوال میں مسلمان مبتلا ہیں، کئی کم خطرناک قسم کے زوال مبتلا مگر ہے۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صدی میں مسلمانوں کی حالت چاہے مالی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، مادی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اطمینان بخش نہیں۔ کوئی ایک نمونہ آپ پیش کریں الگ بات ہے، مجموعی طور پر جب نچوڑ نکالیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت اچھی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں مسلمان مخلوط جگہ پہ رہتے ہیں، یعنی بہت سارے مذاہب کے ماننے والے غیر قوموں کے ساتھ مل کے رہتا ہے، آپ وہاں مسلمانوں کی حالت دیکھیں اور دوسروں کی حالت دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا
سب سے پچھڑی ہوئی قوم مسلمان، سب سے کمزور قوم مسلمان، سب سے زیادہ زوال پذیر قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان۔ کسی بھی برادری سے اگر آپ مطلب مقابلہ کرائیں گے تو آپ کو سب سے کمتر، سب سے نیچے، سب سے دبا ہوا مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ زوال، یہ کمزوری، یہ تنزلی عام مسلمانوں کو شامل ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسباب کا پتہ لگائیں کہ جن کی موجودگی میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 1000 سال تک رہنمائی کرنے والا بنا کر کے چھوڑا۔ اس دنیا کے اندر مسلمان 1000 سال کی حکومتیں کی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کا نام سنا ہوگا، 700-800 سال ہو گئے۔ سپر پاور بن کے انہوں نے زندگی گزاری۔ حالات ایسے تھے کوئی انہیں آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ ترقیات تو آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں پڑے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری قومیں ترقی کی ہیں، سارے ترقیات آپ کو دیکھیں گے تو وہاں نظر آئے، لیکن حالات بدلے زوال۔ کوئی اس ملک کا حال ہے کہ مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی، وہ الگ بات ہے، ان کا حکومت کا طریقہ کیا تھا اس ایک الگ میں، لیکن اللہ نے موقع دیا، یا الگ بات اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ اللہ نے جو موقع دیا اس کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے تو ہو نہیں، یہ غلط ہے۔ مگر ہے کہ مسلمانوں کو اسی مذہب میں 1000 سال کا موقع دیا، اور جس کی عدم موجودگی میں مسلمان یعنی ان اسباب کو جب ہم چھوڑ دیے تو مسلمان کمزور ہو گیا، ذلیل ہو گیا، حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ آج مسلمان اپنی شناخت کو پہچانوانا نہیں چاہتا بلکہ چھپانا چاہتا۔ بیٹھتے ہیں تو کبھی باتیں ہوتی ہیں، یار حالات بڑے خراب، ہم مسلمانوں کے لیے سفر کرنا اچھا کام ہے، خاص کر کے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے دور حالات خراب۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی حالت وہ ہو گئی ہے جو دنیا کے سب سے بدترین قوم کی ہوتی ہے، جو اپنی شناخت کو چھپانا چاہتی ہے، وہ حالت آپ کی ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ اسباب کیا ہیں؟ اسباب تلاش کرنے سے بیشتر ضروری ہے کہ گزشتہ مسلمانوں نے، قوموں نے، مسلمانوں میں سے جنہوں نے اس دنیا کے اندر ترقی کی ہے اس کا سبب کیا تھا، یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ باتیں ذرا غور سے سنیں، بہت محنت کے ساتھ اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ایک لمبا موضوع چلنا۔ آپ سمجھتے ہوں گے بس مولانا صاحب کو کتاب پڑھ کے آتا ہوں گے اور اس کے بعد سیو کر لیتے ہوں گے اور بٹن دبانا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کہ وہ سبب کیا ہے جس سبب کی وجہ سے مسلمان کو دنیا پر راج کیا ہے، حکومت کی، ان اسباب میں سے سبب یہ ہے کہ اللہ نے مذہب اسلام کو جزیرۃ العرب کے اندر ظاہر کیا۔ جس مذہب نے ان کی زندگی سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت کو داخل کیا، ان کے سخت دل کو نرم دل سے بدل دیا، مذہب اسلام ہے۔ ان کی بد تہذیبیت کو اچھی تہذیب سے بدل دی، ہر اعتبار سے ان کی اصلاح۔ عربی کو لوگ کھانے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا، چلنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپس میں جب لڑتے تھے نا تو تلوار میاں سے نکل گئی تو میاں کے اندر نہیں جاتی۔ مدینہ کہ مسلمان جو آپس میں پیار و محبت سے کہہ سکتا ہے نہیں لڑے، پہلے اسی مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، بدتی نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے، لیکن جب اسلام آیا انہوں نے اسلام سیکھا، اسلام پڑھا، اسلام کو سمجھا، اظہار و قربانی کا وہ جذبہ کہ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔
بتلایا، ان کو سکھلایا، گویا اللہ نے ان کے اندر سے پرانی روح کو کھینچ کر ایک نئی روح ڈال دی۔ وہی عمر تھے، اسلام کوئی لاتا تھا تو اس کے خلاف ایکشن میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہی عمر اسلام آنے کے بعد سپورٹ پہ کھڑے ہو گئے کہ پوری آپ تاریخ اڑا گئے۔ مطلب کہ عجیب چینجنگ ہوئی۔ وہ اللہ نے ان کے اندر سے ایسی تربیت کی کہ علم و فن، قیادت، سیادت، ثروت، مالداری میں اس زمانے کے اعتبار سے دنیا کی انتہائی کو پہنچ گئے، اور 50 سال کے عرصہ میں انہوں نے آدھی دنیا کو بدل کیا، اس کو حکومت کر کے دکھایا۔ 50 سال کے عرصہ میں آدھی دنیا کو بدل۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے، بدقسمتی سے خانہ جنگیوں میں لگ گئے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا فتح کرنے میں کوئی مائی کلام کو روک نہیں سکتا۔ اردلس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ وہی ہے، یہ آپسی جنگ جو ہوتی ہے نا خالد، یہ میرا دیکھیے کون ہے۔ اردلس میں بھی 700 سال شاندار حکومت ہوئی تھی، کسی کا اندر ایک جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو آنکھوں سے آگے کھلا کر ہوتی تھی، لیکن جب آپس کی خانہ جنگیوں میں تو زوال ہو گئے، ایسے مارے گئے، ایسے کاٹے گئے، ایسے شہید ہو گئے کہ پھر چہرہ چھپانے کے لائق ہونے جو مارے میں نکال دیا۔ تو یہ کہ آپسی خانہ جنگیوں نے ان کو پھر زوال کی طرف دکھایا، اور پھر بعد زوال پیدا ہونے چلا۔ مسلمانوں کے اس عظیم ترقیات کو دیکھ کر کے یورپ کا فاتح اعظم غالباً بوناپارٹ نام، وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا عرب والوں کو ایک نئی زندگی دے دی، اور کیا ان کے اندر ڈال دیا پتہ نہیں، لیکن اتنا ہے یہ اس کا بیان ہے کہ ان کو ایک ہاتھ میں قرآن دیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دیا، اور کہا کہ اس کا بیان ہے، جاؤ دنیا فتح کرو اور دنیا پر حکومت کرو اور دنیا سے فائدہ ہو۔ یہ بیان بھی کرنا مناسب ہے، تلوار اٹھانے کا مطلب نہیں کہ ہر کسی کو مارنے چلے جاؤ۔ اسلام کے اندر جو جہاد کا سسٹم ہے اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کسی غیر مسلم کو چیرنا، بالکل اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے، اسلام کہتا ہے جب تم پاور بھی آ جاؤ تو دنیا کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے اندر بدامنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہو رہا ہے اور تم پاور میں ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس کے خلاف ایکشن کرنا، اور اس ایکشن میں جو بھی قربانی دینی پڑے تم کو منظور کرنا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو یہ پوری دنیا مانتی بھائی کہ ظلم جو ہو تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ابھی کوئی مانتا ہے؟ اسلام میں بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور ظالم سے اٹھا رہا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کی صلاح کرو، زبان سے نہیں تو ہاتھ سے نہیں تو تلوار کا اگر استعمال کریں تو اس کا نہیں۔ یہ اسلام سے اس میں کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں۔ تو یہ کہ اس کا بیان کہ یہ مطلب اتنے کئی عرصہ اس طرح فتح سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور شاندار دور مسلمانوں نے دیکھا، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ اگر 50 مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں ہم مسلمان بھی ہو تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہی حالت ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کو پتہ نہ کر سکے کہ کوئی ہے مسلمان۔ یہ تنزل کی سب سے دی ہوئی بیان کیا آپ اپنی شناخت کو چھپانا کیا، یعنی عزت کے بجائے ذلت ہماری مقدر کرتی۔ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا عزت اللہ کے لیے،
اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. آگے کا یہ منافق سمجھتے ہیں عزت کسی کی. تو اللہ کی عزت میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. پوری دنیا نالائق ہو جائے, پوری دنیا اس سے خراب ہو جائے, بغاوت میں اتر جائے, اللہ کی عزت کے رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں, کیونکہ محتاج ہو گئی. تو اللہ کی عزت برقرار. پھر اللہ نے کہا عزت رسول کے لیے الحمدللہ جتنے آپ پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں, جتنا کچھ آپ پر تھوپا جاتا ہے, الحمدللہ آپ کی عزت پر کبھی بھی مطلب فرق نہیں آتا. دنیا میں آپ نے سنا اتنا چرچا والا شخص دنیا کے اندر کبھی کوئی گزرا ہے؟ کوئی سیکنڈ کوئی لمحہ نہیں گزرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے زمین پر یاد نہ کیا. تو اللہ کی عزت برقرار اور اللہ نبی کی عزت کو محفوظ کر کے اس میں اور آگے والمؤمنین عزت مسلمانوں کے لیے بھی ہے, لیکن یہ عزت ہمیں نظر نہیں آتی. صاف سی بات کہ یا تو یہ کہ اللہ نے اس عزت کو مسلمان کے لیے کہا, یعنی کوئی زبان سے کہے مسلمان ہے تو اس کو بھی عزت ملنی چاہیے. کوئی عبداللہ اور عبدالرحمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اس کو بھی عزت ملنی چاہیے. آج کے مسلمان تو ایسے ہی ہے نا, بھئی مسلمان کیوں ہیں؟ ہماری مجبوری ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, یہی وجہ ہے نا. ہمارے ابو مسلمان ہو تو مسلمان, ہماری امی مسلمان تھی تو مسلمان. اس کے علاوہ کچھ جواب نظر نہیں آتا. جو حقیقت میں یہ مسلمانیت کا مطلب نہیں. مسلمان تو اسلام والا ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے جس ایمان والوں کی اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے, آج کے ایمان والی نظر نہیں. قرآن کی آپ اپنی جگہ پر کوئی سورہ کی گنجائش نہیں, اللہ کا وعدہ بھی برحق ہے, کوئی سورہ کی گنجائش نہیں, رسول کا وعدہ بھی برحق ہے, کوئی سورہ کی گنجائش نہیں. لیکن جن ایمان والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا وہ ایمان والے ہیں. ہمارے ایمان کا وعدہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی تو ذلت میں جو کیا عزت ملے گی. ہم ایمان والوں کا عالم کیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک دم گھڑی کا کاٹا لے کر کے مسجد میں آتے. یہ ایمان ہے. اس ایمان کے ساتھ وہ عزت نہیں ملے گی جو اللہ نے وعدہ. ہمارے ایمان کا عہدہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو مانگے اور کہا 2.5% نکالنا ہے, ہم سے یہ 2.5% بھی نہیں نکلتا ہے. اور وہ عزت کا خواب دیکھتے ہیں جو اللہ نے حقیقی ایمان والوں سے کیا. وہ پہلے جو میں نے آج وَلِوَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ نے وعدہ کیا کہ ایمان والوں دنیا کے اندر سر بلندی تمہاری رہے گی, کوئی مائی کا لال تمہیں نیچا نہیں کر سکتا. شرط ہے ان کنتم مؤمنین, تم ایمان والے. تو آج تو مسلمان اونچے نہیں ہیں تو نیچے ہیں. ہماری عزت نہیں ہے, وہ ذلت میں بدلی ہوئی ہے. حالات اتنا سنگین ہیں کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ دنیا میں جینا گوارا نہیں کرتی. یہ حالت ہماری بن گئی ہے. اس کا مطلب یہ عزت اور یہ بلندی ہم ایمان والوں کے ہیں. ہم تو خاندانی ایمان والے ہیں. ہم تو اس لیے ہیں کہ ہمارا نام عبدالرحمان اور عبداللہ رکھ دیا گیا, تو اس ایمان والوں کی عزت نہیں ملی. دوسرے مقام پر اللہ فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنے حالات کے بدلنے کی فکر نہ پیدا ہو جائے. مطلب یہ کہ اگر ہمارے حالات خراب ہیں اس کا مطلب جن اچھے حالات میں اللہ نے وعدہ کیا وہ ہم ایمان والے ہیں. ابھی حالات بدلیں گے کیسے؟ تو جبریل علیہ السلام سوٹا لے کر کے آپ کو سدھارنے نہیں آیا. فرشتہ آپ کے پیچھے دوڑ کے آپ کو نہیں بتایا. اب آپ کو خود اپنی فکر کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ سدھار کیسے ہو سکتا ہے, یہ بگاڑ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اندر کیونکہ جب تک یہ اللہ کی سنت ہے قوم کو خود فکر نہ ہو تو اللہ ایسے قوم کے اندر
اصلاح نہیں پیدا کرتا. جذبات یعنی وہ کیا انقلابات کرتی ہے. یہی وجہ ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقین اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کا جان اور ان کا مال دونوں خرید لیا. جان اور مال اللہ نے کہا ایمان والوں کو جنت دیں گے سودا ہے, لیکن اپنی جان کو اور اپنے مال کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. منظور ہے؟ کہ جب منظور ہوتا ہے تو اس ایمان والوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. ضرورت پڑتا ہے تو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. اللہ کے لیے وہ لوگوں کو مارتے بھی ہیں اور کچھ شہید بھی ہو جاتے ہیں. وعد اللہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے. تو اللہ نے کہا جنت چاہیے تو مال اور جان ہمارے یہاں. اب خوب اچھی طرح سمجھیے, اللہ سے آپ محبت نہیں کرو گے, اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. اللہ کی محبت کی پہچان کیا؟ آپ کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. دو چیزوں سے دیکھی جاتی ہے. جسمانی طور پر آپ قربانی کا جذبہ رکھیں. اور اس بات نے کہا کہ بندہ اگر کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور فجر کی نماز میں اس سے اٹھا نہیں جاتا تو اللہ کہتا ہے یہ بندہ اس دعوے میں جھوٹا. اس دعوے اگر تھوڑی سی دین کی قربانی وہ نہیں دے سکتا میرے لیے تو اور کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا. سب نوٹ کر لیں جتنے ایمان کے دعوے دار ہیں اور آپ سے اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ جاتے, پڑھی بھی آتی 3 وقت کی, فجر میں بھی سو رہے ہیں, آپ کا یہ وعدہ دعویٰ جھوٹا ہے, کوئی نہیں. اور دوسری پہچان کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو مال کو ضرورت پڑے تو آپ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے اللہ آپ کہتے ہیں محبت تو کرتا ہوں مگر مال ہم سے نکلے گا نہیں لگے گا. کہتا ہے یہ تیرا دعویٰ جھوٹا, کوئی دم نہیں ہے. اور پتا جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت چل جاتا ہے. تو یہ تو ایسے ہے نا, آپ اپنے بیگم سے کہا بیگم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. بیگم کا اچھا ٹھیک ہے تو 5000 روپیہ دو. آپ کو بیگم محبت تو کرتا ہوں مگر پیسے نہیں نکلیں. بیگم کی محبت چھوٹ, یہ محبت میں دم نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مال اور جان جب بھی ضرورت پڑتا ہے اسے قربان کر دینے کا جذبہ رکھو, پھر تم ایمان والوں سے دنیا کے اندر انقلاب بن پاؤ گا. سوال پیدا ہوتا کہ مولانا صاحب اتنی بڑی بات اتنی چھوٹی مسجد میں کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نا پوری دنیا بھی کر گئی ہے نا, آپ کی بات تو دنیا تک جائے گی. لیکن خوب اچھی طرح سمجھیں, ایک گھر ایک آدمی سے نہیں بنتا ہے. کیسے بنتا؟ افراد سے. ایک گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں پھر گھر بنتا ہے, پھر گھر سے وارڈ بنتا ہے, پھر وارڈ سے شہر بنتے ہیں, پھر شہر سے ڈسٹرکٹ بنتا ہے, پھر ڈسٹرکٹ سے اسٹیٹ بنتے ہیں, پھر اسٹیٹ سے ملک بنتا ہے, پھر ملک سے دنیا بنتی ہے. تو ایسے اصلاح کے پیمانہ چھوٹے جگہ سے ہوتی ہے. یہ فرد آپ اپنی اصلاح کریں, آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی. گھر کے افراد اصلاح ہے, گھر کی اصلاح, پھر ایک گھر کی اصلاح, دوسرے گھر کی اصلاح, وارڈ کی اصلاح, پھر شہر کی اصلاح.